بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المجاہدہ، مجاہدہ کے متعلق یہ باب چل رہا ہے۔ مختصر الفاظ میں مجاہدہ کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں کام آنے والے اعمال کے پیچھے آدمی محنت کرے، مشقتیں برداشت کرے۔ اس باب کی ایک حدیث ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے آدمی کا تو تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اہلہ، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں۔ ومالہ، اور اس کا مال۔ عرب کے اندر پہلے یہ دستور تھا بعض قبیلوں کے اندر کہ جب آدمی مر جاتا تھا تو اس کی جو جائیداد یا مال و دولت یا چھوڑی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی کہ جس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا سکتا ہو، تو وہ لوگ ان چیزوں کو قبرستان تک لے جاتے تھے۔ بلکہ مصر کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہاں تو مال کو بھی مردے کے ساتھ دفن کر دیتے تھے، لیکن عام طور پر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میت کے مال کو بھی ساتھ میں قبرستان تک لے جاتے تھے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی تو غلام بھی تدفین میں شامل ہوتے تھے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مال قبرستان تک آیا، غلام بھی تو اس کی ملکیت تھی مرنے والے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی کوئی آدمی مر جائے تو اس کی جو تدفین کی چیزیں، کفن ہے، اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ اکثر عام طور پر مرحوم کی ہوتی ہے۔ کفن دفن کا خرچہ تو مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نکالا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ رشتہ دار اپنی طرف سے اپنے مال سے دینا چاہیے، الگ باتیں دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر تو اب یہ کفن کا کپڑا اس کے ساتھ ہے، اسی طرح چادر گھر کی وہاں تک پہنچی تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ مال بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَعَمَلُهُ، اس کے اعمال، یہ بھی میت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو کل ملا کر جب آدمی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ میں چلتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ، تین میں سے دو ریٹرن ہو جاتے ہیں اور ایک ہی بچتا ہے ساتھ میں۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے بھی دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا جو مال لے جایا گیا تھا وہ بھی اٹھا کر واپس لے آتے تھے، یا غلام باندیاں جو بھی گئی ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، یا چادر بدر جو گدا وغیرہ گیا ہے جنازے میں وہ بھی واپس آ جائے گا۔ تو تین میں سے دو ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، حضور فرماتے ہیں کہ صرف ایک چیز اس کے ساتھ قبر کے اندر تک جاتی ہے، باقی رہتی ہے، اور وہ ہے اس کے اعمال۔ حضور نے بالکل باریک چیز، لیکن ہر ایک آدمی اس پر غور و فکر کر سکتا ہے، یہ بتا دی کہ گھر والے بھی ریٹرن ہو جائیں گے، مال بھی ریٹرن ہو جائے گا، تمہارے ساتھ قبر کے اندھیرے میں صرف تمہارے اعمال آئیں گے۔ سیدھا خلاصہ یہ کہ اپنے ساتھ اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ رکھو، یہ اندر تک کا ساتھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی، نیک آدمی مر جاتا ہے اور لوگ قبر میں اس کو دفن کر دیتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ حساب کتاب کے فرشتوں کے آنے سے پہلے اس کے جو نیک اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز، روزے، تہجد، یہ اس کے سرہانے اور پیروں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں خوبصورت انسانی شکل میں، اور جیسے وہ فرشتے آتے ہیں تو اس کا دل بہلاتے ہیں، یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو خوبصورت شکلیں کھڑی ہیں اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ تو پریشان مت ہونا، تیرے لیے سب معاملات آسان ہونے والے ہیں۔ اور وہ روایت بھی ہم تعلیم میں سنی تھی ہم نے کہ جب عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں عذاب لے کر، تو اس کے نیک اعمال اس عذاب کو بھگاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھا آدمی تھا،
قرآن کھڑا ہوتا ہے وہ بگا دیتا ہے، نمازیں بچا لیتی ہے اس کو. تو اندر تک یعنی صحیح معنی میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعمال. اس لیے آدمی کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہدہ. نفس پر بوجھ پڑے تو پڑھنے دے، بلکہ بوجھ ڈال کر اچھے اعمال آدمی کرے، وہ اس کو کام لگے گا. اب ہماری محنت کس پر ہے؟ اہل، گھر والے، بیوی بچے اولاد زیادہ ہو، زیادہ کماتی ہو. اب اگر ہم نے اپنے اولاد پر دھیان نہیں دیا، یہ چیزیں چاہے ریٹرن ہو جاتی ہے، مال اور گھر والے، لیکن ان کو بھی آدمی کام کا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اولاد کی اچھی تربیت کر کے گیا ہے، حافظ عالم بنا کر گیا ہے، یا کم سے کم دیندار نمازی بنا کر گیا ہے، تو یہ جو پڑھیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور ایصال ثواب کریں گے، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. تو یہ اہل اپنے گھر والوں کو بھی محنت آدمی کرے تو کام کا بنا سکتا ہے. مال بھی اگر اچھے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کیا ہے، تو وہ بھی کام کا ہے. کچھ صدقہ جاریہ والے کام کروا گیا ہو جو لوگوں کو سب کو کام آئے. شادی کے لیے ہال نہیں ہے، ہال بنا دیا، یا تھوڑا حصہ اس کے اندر لے لیا. یعنی ایسی چیزوں میں خرچ کیا جو لانگ ٹائم چلے، لمبے ٹائم تک، اور سب کو فائدہ ہو. یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملتا رہے گا اس کو. تو گھر والے اور مال چاہے ریٹرن ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی کام کے بنانا چاہے تو بنا کر دنیا سے جا سکتا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کو خوشی کہیں نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہماری اولاد ابھی چھوٹی ہو اور اپنی توتلی زبان میں گالی بولے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. دیکھ کیسا بولتا ہے میرا بیٹا. یا اپنی اولاد بچپن سے بائک دے دی، موبائل دے دیا، اب وہ اولاد اسٹنٹ کرتی ہے بائک پر، تو ماں باپ کو ویڈیو دیکھ کر یا اسٹنٹ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ والا ہے. بچیاں ہیں انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، فیس بک پر ریلز بنا بنا کر ڈالتی ہیں اور ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اب اگر یہ چیزیں سکھائی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے اولاد کو چھوڑ کر تم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں تمہارے کوئی کام کی نہیں ہیں، بلکہ تمہارے لیے وبال ہے. کیونکہ قرآن نے تو صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو اور گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. اولاد بگڑی اور ماں باپ کی غفلت اور بیدرکاری کی وجہ سے بگڑی تو اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا. تو گھر والے واپس آ جائیں گے رو دھو کر. اس میں ایک بات بتا دوں کہ جب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یا جان پہچان والے کو دفن کیا جائے تو ہم لوگ مٹی ڈالنے کے بعد امام صاحب دعا کراوے، اس کے بعد فٹافٹ واپس آ جاتے ہیں. وہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھہرنا چاہیے. کب تک ٹھہرنا چاہیے؟ آدھے پونے گھنٹے تک ٹھہرنا چاہیے. اور وہاں قرآن کی تلاوت تھوڑی زور سے کرنی چاہیے. یہ میت جو ہے نا اندر جو مر گیا مرحوم، اس کے لیے انسیت کا ذریعہ بنتی ہے. حضور سے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنا ثابت ہے. کتنی لمبی دعا قبر پر؟ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ ذبح کرے اور اس کا گوشت تقسیم کرے، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے لمبے ٹائم تک قبر پر دعا. تو کم سے کم اپنے ماں باپ ہو، بھائی بہن، اپنے گھر کے آدمی ہو تو دو چار گھر والوں کو وہاں رکنا چاہیے. وہ جو کھانا پلانا ہوتا ہے مہمانوں کا وہ تو دوسرے لوگ اس دن سنبھال لیتے ہیں، باقی کم سے کم اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے لیے استغفار کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے جب ایسا موقع آتا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ ابھی سوال جواب کے ذریعے اس کی آزمائش ہوگی، اس کے لیے ثابت قدمی مانگو. خیر، حضور فرماتے ہیں گھر والے واپس آ جائیں گے. مال، اب اسی مال کے لیے آدمی صبح سے گھر سے نکلتا ہے، رات کو دیر تک گھر واپس نہیں آتا. حلال حرام، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، دھوکہ دے کر، جس طرح بھی آدمی کما سکتا ہو کماتا ہے. اور آج کے دور میں اس دھوکے بازی کو اور دوسرے لوگوں کو اس طریقے سے ٹھگنے کو ٹیلنٹ اور ہنر کہا جاتا ہے. حضور نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی اس میں یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں نیکیوں کو برا سمجھا جائے گا. کوئی آدمی سیدھا سادہ ہو اور کہہ دے کہ بھائی یہ 100 روپے کی چیز لایا ہو 110 میں بیچنے کی ہے، تو 4 لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں گے کہ اس کو دھندا کرتے نہیں آتا. 10 روپے نفے میں بیچ دی. اس کے بجائے کوئی آدمی 100 کی چیز 1000 کی بتا کر 1500 میں بیچے تھا نا کہ کیا مائن ہے یار، 100 روپے کے 1500 اس نے جمع کر لیے. اب ایسا ہو گیا ماحول.
اب یہ مال ہم نے کمایا اور نہ جائز دیکھا نہ حرام دیکھا ناجائز دیکھا تو یہ مال وبال بنے گا۔ صحابہ کرام نے انہوں نے بھی بعد میں بہت مال کمایا، بہت فتوحات ہوئی، مال غنیمت بہت ملا، اتنا ملا کہ ہم جس سونے کو تجوری میں رکھتے ہیں نا وہ کونے میں یوں ڈال دیتے تھے، کیونکہ اس وقت جو سکے تھے پیسے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، دینار سونے کے ٹکڑے اور درہم چاندی کے ٹکڑے، 1.25 لاکھ جس کا بھاؤ ہے نا وہ یوں کر کے یوں پھینک دیتے تھے کونے کے اندر، اور کوئی لاک باک تالا بالا تجوری ہوتی نہیں، لیکن اس کو انہوں نے صحیح جگہ لگایا، ان کو معلوم تھا۔ فضائل صدقات کی تعلیم ابھی شروع ہوئی، حضرت شیخ نے شروع میں لکھا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں مال خرچ کرنے کی اتنی ترغیب آئی ہے اور جمع کر کے رکھنے پر اتنی وعید اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مال پاس میں رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو دوسروں کے واسطے ہے، ایسا لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، آپ کے پاس مال آیا، آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، تھوڑا مال بچ گیا، اب اس کا کیا کرنا، ان کو فکر ہوئی، تو ابھی کے جو امیر ہوتے ہیں یا ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ تو بچا وہ اپنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ بھائی مال آیا تھا تقسیم کیا لیکن بچ گیا، یہ حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے، اب اس کا کیا کریں، مشورہ، رائے دو، یہ مال بچا اس کا کیا کریں، مشورہ لینا۔ تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھو تقسیم تو سب کو کر دیا، اب اس کو آئندہ کی ضرورتوں کے لیے بچا کر رکھو، آئندہ کبھی مسلمانوں کو ضرورت پیش آ جائے گی تو اس میں سے خرچ کرنا۔ مشورہ دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے ابھی کوئی اپنی رائے نہیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے پوچھے بغیر رائے نہیں دینی چاہیے، جب باری آوے آپ سے پوچھا جائے تو رائے دے۔ حضرت علی خاموش بیٹھے رہے، حضرت علی نے فرمایا کہ رائے تو سب نے دے دی، مشورہ دے دیا، اس پر عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو رائے دینی پڑے گی، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال کہاں تقسیم کرنا ہے وہ تو کب سے بیان کر دیا، قرآن میں ہے 10ویں پارے میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، مسکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، قرض میں ڈوبے ہوئوں کو، یہ پوری لسٹ 10 قسم کے لوگوں کی قرآن نے بیان کی، اسی طرح رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت علی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کب سے تقسیم بتا دی، تو اس کے اندر خرچ کر دو، اس کو جمع کر کے رکھنے کی یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت علی نے بیان فرمایا، پھر کہا کہ دیکھو حضور کے زمانے میں بحرین سے مال آیا تھا، یہ جو قوم کے نام پر پیسے جمع کرتے ہیں اور مال آتا ہے، ٹرسٹ بنایا یا امیر ہے، ٹرسٹی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نام پر یا مسلمانوں کے بھلے کے نام پر جو مال جمع ہوا، یہ کوئی اس پر حق جتانے والی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا اور مال زیادہ تھا، حضرت علی فرماتے کہ میں وہاں موجود تھا، حضور نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، جاؤ فلاں کو دے کر آؤ، فلاں کو دے کر آؤ، تقسیم کرتے کرتے رات ہو گئی، اب حضور تو مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کرتے تھے، رات ہو گئی، حضور وہ پوری رات مسجد میں سوئے، گھر نہیں گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ امت کی امانت ہے آپ کے پاس، یہ ہوتی ہے فکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا، پورا دن مال تقسیم کرنے میں گزر گیا، پورا دن۔ دوسرے دن کی 5 نمازیں حضور نے مسجد میں پڑھی، آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس امت کا مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہو گیا وہاں تک میں نے حضور کے چہرے پر بے چینی اور فکر کے آثار دیکھے کہ کب حقداروں کو حوالے کر دوں اور میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں، یہ ہوتی ہے فکر۔ پھر یہ جب بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور نے تو تقسیم کر دیا تھا اور جب تک تقسیم نہیں ہوا حضور تو گھر نہیں گئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ علی اب تمہاری ذمہ داری، تم سب کو تقسیم کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ روایت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر سے مجھے بھی حصہ ملا
تو میرے حصے میں 800 درہم آئے، 800 چاندی کے سکے اس زمانے کے۔ یہ مال انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے بالکل سمجھ لیا تھا کہ یہ اپنے پاس رکھنے کی یا جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ٹھکانے لگانے والی چیز ہے۔ اگر اس طریقے سے آدمی نے زندگی گزاری ہو، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مال بھی اچھی چیز ہے، جبکہ آدمی، حضور نے پھر اشارہ کر کے بتایا کہ یوں دیوے یوں دیوے، یوں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے، یعنی جمع کر کے نہ رکھیں، ضرورت مندوں کو دیتا چلیں اور اپنی ضرورتیں جو ہے اس کو پورا کرتا چلے، تو پھر یہ مال کام کی چیز ہے۔ تو اگر مال اس طریقے سے اچھے راستے میں خرچ ہوا ہوگا تو آدمی کو مرنے کے بعد کام دے گا، نہیں تو پھر قبرستان سے ریٹرن ہو جائے گا۔ اور ہمارے دور میں تو مال قبرستان تک پہنچتا نہیں ہے، ابا مر گئے پھر 24 گھنٹے کے بعد اولاد کے اندر میراث کی تقسیم کے کیا ہوں گے، مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگ اپنے اولاد اس کے پیچھے لڑیں اور اپنے کو کچھ کام نہ آئے، اس سے اچھا ہے کہ اپنے خود کے کام آئے، اس کا بندوبست کر کے آدمی دنیا سے رخصت ہو، صحیح ٹھکانے پر مال کو لگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت میں تاجر تھا، ویپاری تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ عبادت اور تجارت دونوں کو ساتھ میں کرتا رہوں، عبادت کے وقت عبادت بھی ہو، تجارت کے وقت تجارت، دونوں میں بیلنس بنا رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی لیکن بیلنس بنا نہیں، تجارت میں لگتا تھا تو عبادت کم ہو جاتی تھی، عبادت میں لگوں تو تجارت کا مسئلہ۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پھر میں نے تجارت کو چھوڑ دیا کہ بھائی زندگی تو گزر جائے گی، اپنی عبادت کے پیچھے وقت لگاتے۔ پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آج یہ بات بھی پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے دروازے پر ہو۔ اب مسجد کے دروازے پر ہو تو 5 وقت اذان ہوگی، آدمی وقت پر نماز پر حاضر ہو جائے گا، نماز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ میری دکان مسجد کے گیٹ پر ہو، 5 وقت کی نماز میں وقت پر ادا کر لوں، روزانہ 40 دینار سونے کے سکے مجھے نفع ملے، نفع 40 دینار نفع ملے، اور وہ 40 کے 40 میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یار آپ جتنا نفع ہو اتنا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور نماز اور عبادت میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کو ہر وقت کی نماز مل جاتی ہے، پھر بھی آپ کو پسند نہیں کیوں؟ کہا کہ جو کچھ کمائیں گے اس کا تو حساب دینا ہے، مجھے حساب کا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے تجارت چھوڑ دی اور میں نے عبادت کو پسند کیا۔ اور واقعتاً بھائی ضرورتیں لگی ہیں اور اجازت جتنے کی اتنا تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تجارت کے پیچھے اتنا بھاگنا کہ عبادت میں کمی آ جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے شریعت میں روکا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اپنا حق ادا کرو، عبادت کا حق ادا کرو، تجارت کا حق ادا کرو، گھر والوں کا نو پرابلم، لیکن اس کی وجہ سے تم عبادت میں پیچھے رہ جاؤ، کہا کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی اللہ کی رضامندی کے خاطر عبادت کو آگے کرے اور تجارت کو پیچھے کر دے، مال کو ٹھکرا دے، ضرورت کی بقدر لے، باقی زیادہ جمع کرنے کے چکر میں نہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال اس کو دیں گے، کیونکہ دنیا کے بارے میں یہ رولز ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اور آگے بھاگتی ہے، اس کو بھگاتی ہے اپنے پیچھے، اور جو دنیا کو لات مارتا ہے یہ اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ایک شخصیت گزری ہے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن مہدی، شاید یہ تابعین یا طبع تابعین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی اللہ والے ہوں گے۔ عبد الرحمن بن مہدی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اللہ کے خاطر دولت کو چھوڑو گے اور عبادت کو آگے کرو گے تو وہ دولت اللہ کسی نہ کسی طریقے سے تم تک لوٹائے گا۔ اور اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ میں میرے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کرتا تھا، کاروبار تھا، پارٹنرشپ میں بھائی کے ساتھ، ہم کو لگاتار نفع ہوا، ہم بہت مالدار بن گئے۔ اب جب دولت جمع ہوئی تو میرے دل میں کچھ دنیا کی محبت آنے لگی، اس کی چاہت، اچھا لگنے لگا سب۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو میری آخرت خراب کر دے گا، تو میں نے کہا جاؤ اللہ کی رضامندی کے لیے دولت چھوڑ دیتا ہوں۔
تو میں کاروبار میں سے ہٹ گیا کہ بھائی مجھے پارٹنرشپ ختم کرنی ہے، اب یہ کاروبار تیرے حوالے، بھائی کو سب سپورٹ کر دیا اور میں نکل گیا، دولت چھوڑ دی تاکہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں۔ یہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی کہ پھر اللہ نے وہ دولت واپس میری طرف لوٹائی۔ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے 3 بیٹے تھے اور بھائی کے وہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ جو بھائی تجارت میں آگے بڑھا، جس کے ساتھ پارٹنرشپ تھی، ان کی 3 لڑکیاں تھیں، تو اس نے پھر وہ تینوں لڑکیوں کی شادی میرے 3 لڑکوں سے کر دی۔ 3 لڑکیوں کی شادی، اور کہا کہ میری 1 لڑکی تھی، تو بھائی نے کہا کہ میں 3 دے رہا ہوں تو 1 تو دے دے، تو میں نے اپنی لڑکی کی شادی بھائی کے لڑکے سے کر دی۔ اب وہ 3 آئی، وہ دولت لے کے آئی، اور میری 1 لڑکی گئی، وہ بھی دولت میں رہی۔ پھر بھائی کا انتقال ہوا، بھائی کے ترکے میں سے یعنی چھوڑے ہوئے مال و دولت میں سے ابا کو حصہ ملا۔ باپ کو ملتا ہے، اولاد میں سے کوئی مر جائے تو باپ کو اور ماں کو کمپلسری حصہ ملتا ہے۔ اب ابا کے پاس گیا، پھر ابا مر گئے تو پھر باپ کے اس میں سے بیٹے کو حصہ ملا، تو مجھے بھی ملا۔ میں نے جس پارٹنرشپ میں سے پیچھے ہٹ گئی تھی، میں نکل گیا تھا عبادت میں مشغول ہونے کی نیت سے، وہ دولت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ریٹرن کر دی۔ تو اس نے 3 لڑکیاں دی، تو لڑکیاں دولت کے ساتھ آئی۔ میں نے بھائی کی 1 لڑکی اپنے گھر پہ لی بیٹے کے ساتھ، وہ بھی دولت لے کر آئی۔ بھائی کے مرنے کے بعد حصہ ملا باپ کو، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ واپس ملا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دولت مجھ کو ریٹرن کر دی۔ تو اگر ہم اللہ کے خاطر چھوڑیں گے اس نیت سے کہ یار یہ ڈسٹرب کرتا ہے عبادت میں اور آخرت کے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ وہ تم کو لوٹائے گا۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہو کہ چلو جمعہ میں لیٹ جائیں گے تو کہیں نہیں، فرض تو پڑھتے ہیں نا، وقت پر پہنچ جاتے ہیں نا، اقامت کے وقت تو پہنچ جاتے ہیں نا، اب سنت غیر موقع تو ہے یار، ارے نفل تو ہے، فرض تو نہیں چھٹتی نا، ویتر واجب تو نہیں چھٹتی نا اپنی، تراویح تو سنت ہے بہت بہت، تو فرض و واجب ہے۔ اب سیزن ہے، دیوالی ہے، ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں، ارے سیزن کا انتظار تو ہم پورے سال کرتے ہیں، اور ابھی آئی سیزن اور ہم یار نماز کے لیے چلے جائیں۔ اگر اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر وہ دولت آپ کو ملے گی، اور کچھ کما بھی لیا تو اس میں برکت بھی ہو اور دنیا میں کام چل بھی جائے، لیکن آخرت کا نقصان بہرحال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال اور گھر والے یہ تو چھوٹنے والے ہیں، آپ کے ساتھ اندر تک جو چیز آنے والی ہے وہ آپ کے اعمال ہیں۔ اس لیے عمل میں کوشش کرو، محنت کرو، مشقت برداشت کرو، تکلیف اٹھاؤ، نفس کی خلاف ورزی کر کے نیکیاں کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ تصوف، یہ جو شیخ ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، یہ تصوف جو ہے اس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ کسی نیکی پر نفس آمادہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو زبردستی آمادہ کرو، یہ تصوف کا خلاصہ۔ اور کسی گناہ سے نفس نہیں بچتا ہے، نفس نہیں چھوڑتا وہ گناہ، اس کو زبردستی وہ چھڑا دو، یہ تصوف۔ بس یہ 2 لائن، جس نیکی سے نفس بھاگتا ہو اس پر اس کو زبردستی آمادہ کرو، اور جس برائی کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو زبردستی اس کے پاس وہ چھڑا لو، آپ صوفی بن گئے، آپ تصوف میں آگے بڑھ جائیں گے اور عمل کام آئیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، کئی کتابیں لکھی، کئی لوگوں کا آپ کے ہاتھوں ہدایت ملی۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری؟ کہا کہ وہ جو کتابیں لکھی تھی اور جو علم تھا ہمارے پاس اور لوگ تعریف کرتے تھے، وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اللہ کے سامنے جب کھڑا کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ وہ سب مجھے نہیں چاہیے، وہ علم ہے، وہ روزانہ جو 2 رکعت تہجد پڑھتا تھا اس کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں، یہ عمل۔ باقی کوئی کام آنے والی ہماری کوتاہی ہے، میری آپ سب کی کہہ رہا ہوں، دین کا کام کرنے والے، تبلیغ والے، اور میں خود کی بھی بات کر رہا ہوں بالکل صاف دل سے کہ ہم دعوت بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے یہاں اجتماع ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز میں دیکھنا، مغرب سے عشاء تک دین کی بات ہوتی ہے 5-10 منٹ اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد سنت کون پڑھتا ہے؟ اس نے 1.5 گھنٹہ جو بیان سنا وہ تو دین کی نسبت پر سنا تھا، عمل پر آدمی آوے اس لیے سنا تھا، لیکن اس دن سنت کون پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتے۔ ہم اصل عمل میں پیچھے ہیں، باتیں نے سب اپنی جگہ، لیکن جنید بغدادی کہتے کہ وہ سب سائڈ پہ رہ گیا، علمی نکات سب سائڈ پہ رہ گیا، کام آئی تو 2 رکعت، کام عمل کام آیا۔ اس لیے حضور کہتے ہیں کہ عمل
قبر تک جائے گا, اندر تک جائے گا اور آپ کے کام آئے گا. اس لیے عمل کے اندر کوشش کرو. ایک آخری حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. اچھا, عمل کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ابھی میں نے پڑھی, بہت اچھی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں حضرت تھانوی کہ جو بے دین ہیں ان سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو بے دین ہیں ان سے کوئی شکایت نہیں, مجھے شکایت دینداروں سے ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ ایک تو مسلمان ہیں, عبادت گزار ہیں, اور ان کو یہ بھی ہے کہ بھائی عبادت کرنی چاہیے, اللہ کے احکام پورا کرنے چاہیے, لیکن تہجد پڑھیں گے, نفلی روزے رکھیں گے, استغفار کریں گے. نیت کیا ہوتی ہے کہ بھائی کسی مولوی صاحب سے سنا تھا کہ آدمی جب گناہ بہت کرتا ہے تو روزی میں تنگی آتی ہے, اور استغفار کرتا ہے تو روزی میں وسعت آتی ہے. تو روزی میں کشادگی ہو اس لیے استغفار کرتا ہے. حالانکہ استغفار اس لیے کرنا چاہیے کہ ناراض اللہ راضی ہو جائے. تہجد اس لیے پڑھتا ہے کہ کوئی مقدمہ, کوئی کیس درج ہو گیا, اس میں پھنس گیا ہے, تو تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ رہائی دے دے گا, کیس میں کامیاب ہو جاؤں گا. کہا کہ اس لیے عبادت کرتے ہو. تہجد اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو عبادتوں میں بھی ہماری نیت کیا ہو, صحیح ہو, کہ بھائی اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں گے, درود صحیح پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوگی. وہ تو اللہ راضی ہوگا تو ہوگی ہوگی, وہ تو اللہ بھینس خریدیں گے تو دودھ تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو. اس لیے نیت بھی عبادت میں صحیح ہونی چاہیے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك رواہ البخاری. کہ جنت تم میں سے ہر ایک کے چپل کے تسمے کے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. چپل کا تسمہ, جوتے کا تسمہ, وہ جو جوتے پر ڈوری باندھتے ہیں, اسی طرح چپل کے اوپر جو پٹی آتی ہے وہ آدمی کے بالکل سامنے ہوتی ہے اور قریب ہوتی ہے. حضور فرماتے کہ جنت اس سے زیادہ قریب ہے. یعنی آپ کا کوئی چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جنت کو دور مت سمجھو. اس کی تشریح میں صارحین لکھتے ہیں کہ آدمی کو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ جیسے ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی توفیق ملے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے. ہم نے واقعہ بارہا سنا ہے, پڑھا ہے کہ بھائی ایک بدکار فاحش عورت, اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کا یہ عمل زندگی بھر کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, کفارہ, اس کو جنت میں ڈال دیا. اور آگے حضور فرماتے ہیں والنار مثل ذلک, جنت جتنی قریب ہے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب, دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے. کہ آپ کسی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ اس سے ناراض ہو گیا تو آپ کی دوسری ساری نیکیاں کیا ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. تو جنت قریب ہے, کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے, اور دوزخ قریب ہے, کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سبق دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معمولی نیکی کی بھی اگر توفیق مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس نیکی کو فوراً کر لینا چاہیے, کیونکہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اور وہ حکایت بیان کی حضرت تھانوی نے کہ ایک آقا اور غلام بازار سے جا رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا. اب جو آقا تھا وہ بے نمازی تھا اور غلام نمازی آدمی تھا. یہ حکایت ہم نے سنی ہے. تو غلام نے کہا کہ آقا آپ اجازت دو, بلاوا آیا ہے تو میں ذرا مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آتا. اب آقا نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ پڑھ کے آؤ, اور وہ بیٹھ گیا باہر مسجد کے اوٹلے پر. ایسے لوگ بھی آتے ہیں, آج بھی ہیں, جو مسجد کے اوٹلیوں پر بیٹھتے ہیں. دیہاتوں میں مسجد کے باہر جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کا, وہاں بیٹھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے. ایسے لوگ آج بھی ہیں. تو آقا بیٹھ گیا. اب لوگ نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو آقا ڈھونڈ رہا ہے کہ ابھی غلام آئے گا, ابھی غلام آئے گا. سب نکل گئے, غلام آیا نہیں. تو آقا نے آواز دی کہ بھائی کب نکلے گا؟ تو غلام نے کہا کہ وہ مجھے آنے نہیں دیتے, وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتے. تو وہ آقا نے پوچھا کون؟ کہا کہ جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا, جو تم کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو یہ آقا تھا, اور آقا سیڑھی پر نہیں بیٹھتا ہے, آقا انتظار نہیں کرتا, غلام انتظار کرتا ہے. اب یہاں معاملہ الٹا ہو گیا نافرمانی کی وجہ سے, کہ اب آقا انتظار کر رہا ہے غلام کا,
اور غلام اندر سردار بنا بیٹھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ تو چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر، چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس پر حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اب تو ایسا ماحول ہو گیا، 100 سال پہلے کی حضرت تھانوی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے کی، اب تو پھر ابھی تو حضرت تھانوی دیکھتے تو کیا کہتے پتہ نہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب تو ماحول ایسا ہو گیا کہ چھوٹی نیکی پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بات تو دور، اب تو گناہ کر کے آدمی فخر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ کر کے آدمی فخر کرتا ہے۔ اس پر ایک حکایت لکھی کہ ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی، ایک بے نمازی آدمی تھا، بدماش قسم کا، وہ گائے کا بچڑا لے کے جا رہا تھا۔ وہ بچڑا بھاگا اور بھاگ کر کہاں گھس گیا؟ مسجد کے اندر۔ اب بیچارے بانگی صاحب ہوں گے، ہمارے یہاں تو دو ہیں، تو دونوں کھنچوائیں گے نا، کیونکہ اگر وہ پیشاب پاخانہ کرے گا تو مسئلہ ان کا ہو جائے گا۔ تو بانگی صاحب کھنچوائے اس کو، مؤذن صاحب، کہ کہیں سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں، جانور بھی مسجد میں آتے ہو گئے۔ تو وہ آدمی کیا جواب دیتا ہے خبر؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں ارے وہ تو جانور ہے، ناسمجھ اس لیے گھس گیا، مجھے کبھی دیکھا تو نے مسجد میں؟ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، وہ ناسمجھ اس لیے گھس گیا، یعنی میں سمجھدار اس لیے مسجد نہیں آیا۔ یہ ہے گناہوں پر فخر۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے کہ آدمی ایک تو گناہ کا کام کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، نوجوان ہو، زنا کار ہو، ٹھیک ہے، اپنے تو 4 کے ساتھ 5 کے ساتھ ٹوپی پہنانے والا ہو، قرضہ دے کر نہ دے، پھر فخر کے طور پر کہ اس کو 50 کی ٹوپی پہنا دی، اس کو 20,000 کی ٹوپی پہنا دی۔ اب یہ فخر کی چیز ہے، یہ تو ابھی تو اتنی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی، اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، تب سب کی ہوشیاری سب دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ بہرحال ان 2 حدیثوں پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں آیا کہ صرف عمل آخر تک ساتھ میں رہے گا، قیامت کے میدان تک اور جنت میں داخل ہونے تک، گھر والے اور مال سب دنیا میں رہ جائے گا۔ ہاں ان کو بھی کارآمد بنانا ہو تو اس کے طریقے ہیں۔ اور اس حدیث میں حضور نے کہا کہ جنت کو بہت دور مت سمجھو، یعنی معمولی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ مت دو۔ ایک اور روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا غریب حضرت عثمان کے پاس، اور کہا کہ یار تم لوگ تو مالدار، تم تو جنت میں چلے گئے، تم صدقہ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، جہاد بھی کرتے ہو، اور ہمارے پاس تو دینے کو کچھ ہے نہیں۔ ہمیں تم پر رشک آتا ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، پیسے بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تو تم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھ کو ہم پر رشک آتا ہے؟ کہا کہ ہاں رشک آتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم، تم جیسے جن کے پاس کچھ نہیں وہ 1 روپیہ خرچ کرے، وہ ہم جیسوں کے 10,000 خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ کیونکہ ہم جو 10,000 دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ میں سے تھوڑا دے رہے ہیں، اور تم تھوڑے میں سے زیادہ دے رہے ہیں۔ ایک کے پاس 100 روپیہ اور وہ 10 دے رہے، اور ایک کے پاس 10 روپیہ اور 1 روپیہ دے دے، یہ دونوں ثواب میں سرکے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو چھوٹی نیکی بھی اگر کوئی کر سکتا ہو، چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔